خلبت کی بات یہ بھی سنیے کہ ایک بار میں نے انہیں ایک البم پیش کیا. کہنے لگے آپ لائے ہیں تو آپ بھگتیے. الماری سے علامہ طالب جوہری نے وہ اسناد نکالے جو انہیں نجف اشرف سے ملے تھے اور مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میں انہیں ترتیب سے لگا دوں. جب قبلہ قید میں تھے ذل اللہ صدر محمد ضیاء الحق، تو اس وقت لوگ اسی انچولی کی سڑکوں پر جہاں بعد میں ان کا قیام ہو گیا یہ کہتے تھے کہ علامہ طالب جوہری مجتہد نہیں ہیں. دیکھیے اتنے اسناد میں نے خود سجائے. یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل سے انہیں 3000 روپے ملتے ہیں، وہ حکومت کے طرفدار ہیں، یعنی اس حکومت کے طرفدار ہیں جس نے انہیں قید کر دیا تھا. ان کی گرفتاری کے وقت میں موجود تھا. برادران اہل سنت کا ایک وفد بھی موجود تھا. SHO شاید سبزر بھٹی نام تھا. اس نے علامہ طالب جوہری سے جب عذر خواہانہ لہجے میں کہا کہ ان کا ڈیٹینشن آرڈر ہے اور اس سے پہلے وہ مولانا آصف قاسمی کو گرفتار کرنے کے چکا ہے، تو اس وقت نے اس بات پر تشویش کا اظہار نہیں کیا کہ علامہ طالب جوہری کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مولانا آصف قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی محلے کے تھے اس لیے انہیں تشویش تھی. دیکھیے صحبت کا اثر وقتی طور پر صحیح ہوتا ہے. میں نے قبلہ سے پوچھا حضور کوئی حکم؟ کہنے لگے کوئی حکم نہیں. SHO مزاحمت کے تمام محاوروں سے واقف تھا. وہ مجھے گھورنے لگا. جب قبلہ و کعبہ کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا تو میں نے سوال دہرایا، انہوں نے جواب دہرایا. علامہ طالب جوہری بہت جرأت مند انسان تھے. میں نے ہر کوشش کی کہ آپ کی زحمت نہ دوں. آپ نے یہ محفل علامہ طالب جوہری کی ادبی کمالات کے اعزاز میں سجائی ہے. آپ کا شکریہ، مگر بعض حلقوں نے ان کی ناقدری اور دل آزاری کی جو مثالیں قائم کی، انہیں یاد کر کے میں دل گرفتہ ہو جاتا ہوں. 3000 روپے تو وہ ماں اپنے جلد ساز کو دیا کرتے تھے. ان گنہگار قانون نے قدر افزائی کا یہ جملہ بھی سنا، اچھی مجلس سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. پروفیسر کرار حسین اللہ مقامہ گواہ تھے اور جناب رشید رضوی سلم ہو گواہ ہیں کہ میں 1970 سے اسلامی تاریخ پڑھا رہا ہوں. آپ خود بتائیے کیا میں اچھی مجلس پڑھ سکتا ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ جب میں قبلہ کی سے بڑا امپریس ہوتا گیا، پھر قبلہ کو میں نے کہا کہ میرے فلاں استاد ہیں، فلاں مرجع اعظم ہے، فلاں مجتہد اعظم ہے، فلاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ان کے ہاں چلیں. تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی کو ملنے جاتا ہے تو وہ مجتہد پھر ان کو ملنے آتے ہیں. عموماً تو یہی ہے، غیر مجتہد کو کم ملتے ہیں. تو ماشاءاللہ مراجع کا تانتا بن گیا. ہمارے غریب خانے پہ بھی، آغا نیاز صاحب کے ہاں بھی، اور ہمارا بھی تانتا بن گیا ملاقاتوں کا. میں نے جتنی ملاقاتیں مراجع کے ساتھ قبلہ کی کرائیں، آپ یقین کریں میرے دریچے ذہن کے کھلتے گئے اور میں متاثر ہوتا گیا کہ یہ بندہ کس درجے پہ فقاہت پہ فائز ہے. میں تو ان کو صرف خطیب سمجھتا تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، تفسیر کہہ لینا کوئی اتنا بڑا آرٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 10 15 20 100 50 تفسیر شیعہ سنی کی دیکھ کے اجتہاد ایک وہ منزل ہے جو اس سے بھی آگے کی منزل ہے. تو خیر میں ان سے امپریس ہوتا گیا. اور ایک جو واقعہ میں نقل کرنا چاہوں گا، میرے دوست علامہ آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان قبلہ بھی اس کے گواہ ہیں، میں بھی ہوں. میرے دوست آیت اللہ شیخ حسین زاہدی، جو اس وقت ظاہراً اب مجھے نہیں پتا، آج کل کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو الہیات کا کالج ہے اس کے پرنسپل تھے، جو آیت اللہ شہید مطہری کی پوسٹ ہے اس پہ فائز تھے. یہ میرے کلاس فیلو ہیں، یہ بھی اس کے گواہ ہے. ایک میرے اور کلاس فیلو ہے آیت اللہ علی رحمانی، یہ خارج کہتے ہیں، یہ بھی اس وقت بلکہ میرے شاگرد بھی آیت اللہ بن چکے ہیں اب تو بحمداللہ. یہ تو میرے کلاس فیلوز ہیں. آغا فاضلی، خود آیت اللہ فاضلی، وہ ایک میرے اور مازندرانی کلاس فیلو ہے. یہ سب اس کے گواہ ہیں. تقریباً میرے خیال میں کوئی 25 سے 30 لوگ ہم گواہ تھے. کچھ وہ گواہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ظاہر ہے میں ان کا نقل نہیں کر سکتا ہوں.
تو ان کے سامنے بحث ہوئی قبلہ سے، قبلہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حاج شیخ علی مشکینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کے پاس میں نے 30 کتابوں کا اجتہاد مکمل کیا، یعنی اجتہاد کورس 30 کتابوں کا درس خارج میں نے اور قبلہ مظہر نے ان کے پاس الحمدللہ مکمل کیا. انہوں نے ہمیں لکھ کے بھی دیا ہے، یہ شکر خدا ہے. تو یہ بڑے زبردست عالم تھے، یہ پورے ایران کے جو مجتہدین تھے ان کے صدر تھے. ان کی آئینی پوزیشن یہ تھی کہ یہ رہبر کو متعین بھی فرما سکتے تھے اور رہبر کو ہٹا بھی سکتے تھے. اندازہ لگا لیں کتنے بڑے یہ عالم ہوں گے. تو یہ جب وہاں تشریف لے گئے تو مجھے وہ علامہ پکارتے تھے، میرے استاد عین العلامہ کہتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا قبلہ کے ساتھ بحث کے بعد مجھے کہنے لگے فارسی میں کہ آیا ایشون مجتہد است، اسے فرمانے لگے کہ آیا یہ مجتہد ہے. تو میں نے کہا آغا صاحب یہ تو آپ ظاہر ہے کہ فرمائیں گے. تو کہنے لگے بھائی میں تو حیران ہو گیا ہوں اس بندے کے ساتھ بحث کرنے میں. خیر یہ پھر بحث دور چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان کے لیے 100 ریکارڈ کروں، 100 پروگرام ریکارڈ کروں تو شاید کم ہو. وہ ابحاث جو انہوں نے آیات اعظام، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، حسین نوری، علوی گرگانی، جعفر سبحانی، محمد رضا گل پیغانی، شہاب الدین مرعشی نجفی، مرزا علی مشکینی، فاضل قفقازی، حرم پناہی وغیرہ سے کی. ان پر میں ایک ایک جزوہ لکھ سکتا ہوں جو ابحاث ہوئیں، جو اختلاف نظر بھی ہوا، یا وہ ابحاث جو پاکستانی علماء کے ساتھ قبلہ نیاز کے دولت خانے پہ ہوئیں. جب وہ وہاں آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی اور جس ہوٹل میں وہ ٹھہرتے تھے ہم لوگ جاتے تھے. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہاں جس طرح سے ان کو پہچانا جاتا تھا ایسے خطیب، نجف اور قم میں علامہ طالب جوہری صاحب کو صحیح معنی میں ایک عالم کے طور پر پہچانا جاتا ہے. اور بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء اور حتیٰ اس زمانے میں جو مراجع تھے اکثر وہ تھے کہ جن کے کانٹیکٹ میں علامہ طالب جوہری صاحب تھے اور اکثر ان کے اساتید میں سے تھے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کو پہچانتے تھے، خصوصاً امام خمینی اور اسی طرح سے آغا خوئی، آغا حکیم اور آغا باقر الصدر. تو یہ وہ افراد تھے کہ جن سے تو علامہ طالب جوہری صاحب نے کافی فیض حاصل کیا، کیونکہ امام خمینی بھی اس زمانے میں، جلا وطنی کے زمانے میں جب وہاں تھے تو علامہ طالب جوہری صاحب بھی وہیں پر تھے. پھر علامہ طالب جوہری صاحب کا خاص تعلق رہا کہ جو خود ہمیں بتاتے تھے آغا حکیم کے گھر سے، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے بڑا تعلق رہا. اور کیونکہ یہ عمروں میں کم تھے، ان کے بچوں کے دوست تھے، تو کہتے تھے ان کے گھر بھی جاتے تھے اور بالکل بچوں کی طرح آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے. اور بعد میں آغا حکیم کے خاندان کے بعض بچوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے نام بھی بتائے تھے کہ ان کو میں نے کچھ چیزیں پڑھائیں گی. اور خود آغا حکیم ان سے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ملتے تھے. اور پھر اسی طرح سے آغا خوئی کا ان کے اوپر بہت ہی نظر و کرم تھا. اور پھر یہ شاگرد تھے خود آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر کے. لیکن ان کا زیادہ جو تعلق رہا کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتے تھے، آیت اللہ سید علی فانی، کہ جو بہت ہی بڑے علماء اور مراجع میں سے تھے اور دقت کی اور تحقیق کے اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن اتفاق سے ان کی اتنی شہرت نہیں ہو پائی. تو یہ ان کے بھی شاگرد تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ. آیت اللہ جن کا آپ نے نام لیا یہ بھی نجف اشرف میں ہی ہوتے تھے؟ یہ نجف میں تھے، لیکن بعد میں کیونکہ نکال دیا تھا صدام نے تو یہ ایران آ گئے تھے. لیکن آغا علامہ طالب جوہری صاحب جب نجف میں تھے تو زمانے میں نجف میں تھے، وہاں کے بڑے اساتید میں سے تھے آیت اللہ العظمیٰ سید علی فانی. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آیت اللہ کا لفظ ہے یہ ہمارے بہت ہی بڑے مراجعین کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ علامہ طالب جوہری کے لیے بھی آیت اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اتنے ہی بڑے درجے پہ فائز تھے؟ جی دیکھیں، آیت اللہ عام طور پر کہا جاتا ہے مجتہد کو کہ جو فقہ اور اصول میں صاحب نظر. اس کا تعلق فلسفے سے یا تاریخ سے نہیں ہے. فقہ میں جو مجتہد ہو اس کو کہا جاتا ہے اور اصول میں. اچھا خود
کیونکہ قم سے آنے کے بعد ہماری بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی، اور خود انہوں نے بھی بتایا کہ میرے پاس مختلف علماء کے اجاز اجتہاد ہیں، اور جو ان کا لیول تھا گفتگو کا اور فہم کا اور فقہ اور اصول میں گفتگو کا، تو اس سے واضح پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک صاحب نظر تو ہیں، البتہ ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے اساتید کی جانب سے ان کے پاس ایک طرح کا اجاز اجتہاد تھا۔ اگر وہ اب جیسے کہ یہاں پر ممبر پہ کہا جاتا ہے کہ ممبر پہ بالآخر جو ان کی خدمات ہیں، لیکن ان کی تعریف میں اگر ایک جملہ کہا جائے کہ اگر وہ ممبر پہ آ کے انہوں نے اتنی خدمات انجام دی اور کچھ جو ضروری تھا، لہذا بعض دفعہ تعریف میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اگر وہ ممبر پہ نہ آتے اور تمام اپنی توجہ جو ہے حوزوی علوم پہ لگاتے، تو بلا شک وہ پاکستان کے ایز اے مرجع مانے جا سکتے تھے، بے شک بے شک، خصوصاً اگر وہ نجف میں رہ جاتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرجعیت کا دار و مدار ہے کہ اپنے مرکز میں رہا جائے، جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی ہیں اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض ہیں کہ جو افغانی الاصل ہیں لیکن کوئٹہ کے ہیں، تو اگر یہ بھی وہاں پر رہتے تو شاید ان دونوں حضرات کے ساتھ یا شاید آگے ہوتے، نہیں وہ لیول تو واحقین میں ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ و کعبہ آیت اللہ، ان کے جانے سے ہر شیعہ اردو بولنے والا کم سے کم اپنے آپ میں ایک یتیمی سی کیفیت محسوس کر رہا ہے۔ قرآن اور مجلس کا سوچئے تو ذہن میں آنے والا تیسرا لفظ علامہ طالب جوہری تھا، ایک ایسی ہستی جو بر صغیر میں بلا تفریق مسالک مسلمانوں میں یکساں مقبول رہے اور ان کے سامعین میں تمام مسالک کے علماء شریک ہوتے رہے، مگر اب علامہ طالب جوہری عالم بالا کے اجالوں کا جز ہو گئے ہیں۔ میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو میرا شعوری حافظہ ساتھ دے رہا ہے اس کے مطابق مجھے سن 2000 میں انہوں نے اشرا پڑھا تھا، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم۔ غالباً یہ وہ پہلا اشرا تھا کہ جو میں نے مکمل طور پر اپنے شعور کے عالم میں اس انداز سے اٹینڈ کیا تھا کہ اس کی بہت ساری باتیں آج تک ہمارے دل میں ہیں، اور اس اشرے کا آغاز ان جملوں سے ہوا تھا کہ عزیزان محترم، سن 1419 کا آخری سورج کل شام ڈوب گیا اور آج 1420 ہجری کا پہلا دن ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس دن سے ہماری فصل ازاں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ عین ان کی تقریر کے جملے ہیں۔ پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ میرے محترم سننے والوں کی فکر میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ میں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کہ حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ قلوب مومنین میں قتل حسین سے ایک ایسی حدت پیدا ہوگی، ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور آگے لاتے ہوئے انہوں نے بات کو آگے لاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ قلوب مومنین کی گرمی ہے جو تمہیں فرش ازاں پر کھینچ کر لائی ہے۔ اور سنو، موسم ازاں طویل ہے، یہ فصل ازاں طویل ہے، اس فرش ازاں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ حسین کا نانا بڑا کریم تھا، حسین بڑا سخی ہے، حسین کا باپ بہت بڑا سخی ہے، حسین کی ماں بہت بڑی سخی خاتون ہے۔ حسین کی ماں بہت بڑی سخی خاتون ہے، تو اس فصل ازاں کو ضائع نہ ہونے دینا، مانگو جو مانگنا ہے۔ یہ وہ کلمات تھے کہ جن کے ذریعے سے علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنے عشر محرم کا آغاز کیا تھا، اور سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ان 5 آیتوں کے حوالے سے عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم کے عنوان سے گفتگو فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی، ویسے تو یہ تمام بر صغیر کے مومنین کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن خاص طور پر کراچی کے مومنین کہ نشتر پارک سے جن کی یادیں وابستہ ہیں، نشتر پارک سے ان کی گونجتی ہوئی صدا
کہ یہ تو رسول نے کہا نا کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، تو یہ مانو کہ جیسا قرآن ویسے علی، اور جیسے علی ویسا قرآن۔ جب علی بولے تو سمجھو قرآن بول رہا ہے، جب قرآن بولے تو سمجھو علی بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یزید زادوں کے پورے سال کی محنت کو 1 گھنٹے میں برباد کر دینے والے کا نام طالب جوہری تھا۔ ٹی وی پر پڑھی جانے والی شام غریبہ ہر محب اہل بیت، اور غور کیجیے گا میں شیعہ نہیں کہہ رہا، ہر محب اہل بیت کے لیے تسکین کا باعث ہوتی تھی وہ شام غریبہ، اور ناصبیوں کے لیے وہ زہر قاتل تھی۔ عزیزوں، 2 آوازیں نشتر پاک کے سامعین کے ذہنوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ پہلی آواز کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی، اور دوسری آواز تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی۔ گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی، اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں بچی، اور اب وقت تمام ہو گیا۔ علامہ صاحب الوداع۔ اے شفیق باپ کی طرح ملت و قوم پر اپنا سایہ کرنے والے الوداع۔ کچھ جوڑے واقع آسمانوں پر بنتے ہیں، جناب مرحوم اشرف عباس صاحب اور حضرت قبلہ و کعبہ علامہ طالب جوہری صاحب کی آوازیں اب سننے کو نہیں ملیں گی۔ احساس شخصیت کا اختتام ہوا، اور یہ خطیب اہل بیت ہماری نسلوں میں عشق اہل بیت سے آبیاری کر گیا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج میں سوشل میڈیا پر کچھ پیغامات کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں ان پیغامات کی بھی بڑی فہرست تھی کہ علامہ طالب جوہری صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا ان صاحب نے جنہوں نے وہ میسج پوسٹ کیا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے میں شیعہ بنا۔ یقین مانیے گا کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ علامہ صاحب خدا حافظ، علامہ صاحب الوداع۔ اگرچہ کہ وہ بہت زمانے سے علیل تھے، اور ہماری ان سے بنفس نفیس جو ملاقاتیں رہیں جس میں انہوں نے شرف بخشا کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکیں، اسی وقت سے وہ کافی زیادہ علیل تھے، لیکن بہرحال دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، علامہ صاحب کا وجود ہے، بابرکت موجود ہے۔ اور اب جب وہ رخصت ہو گیا ہے تو اگرچہ کہ ان کی جو علالت کا زمانہ ہے وہ کافی طولانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق یہی بنتا ہے، پوری قوم صدمے میں ہے، ایک شوق میں ہے، اور باتوں کو جب علماء ان کی خدمت میں ہوتے تھے اور مجھ جیسا طالب علم بھی، تو بڑی آسان طریقے سے بیان کر دینا۔ ایک دن چند علماء ان کی خدمت میں موجود تھے، تو سوال کیا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ در خیبر 4 انگلیوں سے اکھاڑنے والا جو کی روٹی کو گھٹنوں سے توڑا کرتا تھا۔ تو سوال کا بڑے افراد نے جواب دیا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ در خیبر جس نے 4 انگلیوں سے اکھاڑ لیا اس نے جو کی روٹی کو گھٹنوں سے توڑا، لیکن علامہ صاحب نے اتنا سادگی سے، اتنے متانت سے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بھائی دیانتدار افسر، غور کیجئے گا، کہ دیانتدار افسر سرکاری مراعات کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو دیانتدار افسر ہوتا ہے نا، اسے جو سرکار کی جانب سے مراعات ملی ہوتی ہے وہ اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یعنی علی کی جو قوت ہے وہ قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کی سربلندی کے علی نے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کی۔ علی کا حق چھین لیا گیا، علی وصیت رسول کے مطابق خاموش رہے، اپنی ذات کے لیے علی نے اسے استعمال نہیں کیا، لیکن جو اسلام کی خاطر تھا علی اس کے لیے۔ تو اتنے سادہ الفاظ میں
इन बातों को बयान कर देना, और नजफ के कई असातिज़ा, हत्ता ये कि बशमूल हजरत इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा से इजाज़त इज्तिहाद उन्होंने हासिल किया था। बेशक। और आपके असातिज़ा में हौज़ा इल्म भी है। नजफ के जय्यद मराजे बशमूल हजरत आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खुई शामिल हैं, और तसानीफ का जिक्र हो चुका है, उनके बारे में बहुत खूबसूरत उलमाए कराम बयान फरमा चुके हैं। बस अब तो मैं इतना अर्ज करूंगा कि आज अल्लामा साहब की मुलाकात उन हस्तियों से होगी जिनका सारी जिंदगी उन्होंने जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। विलादत हजरत अबू तालिब के दिन अल्लामा तालिब जौहरी साहब दुनिया से रुखसत हुए। कैफ दोबाला हुआ जश्न अबू तालिब का लो, कैफ दोबाला हुआ जश्न अबू तालिब का लो, खुल में मिदहत को जब तालिब जौहरी आ गए। वो शख्सियत जो भरपूर अंदाज में हजरत अबू तालिब के दो खुतबों को बिलखुसूस पढ़ा करते थे, एक खुतबा ज़ुल अशीरा और दूसरा खुतबा निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुस्तकिल पढ़ा करते थे। ऐसी नुसरत की मिशन है हजरत अबू तालिब की कि रोज़े विलादत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके जवार में पहुंच गए। मैं ईसाले सवाब के लिए दो जुमले अर्ज करके इस मजलिस का इख्तिताम करूंगा। हमारे साथ एक ज़ायर थे, उनके भी अल्लामा तालिब जौहरी साहब से रवाबित रहे। उन्होंने हमसे ज़ियारत चहलुम पर ये कहा कि मौलाना साहब, मैं अभी चहलुम पर आ रहा था, ये 2 साल कबल की बात है, जब मैं चहलुम ज़ियारत करबला पर आ रहा था तो मैं पहुंचा अल्लामा साहब के पास ज़ियारत के सफ़र से पहले, और मैंने कहा कि क़िबला कोई आपकी जानिब से हुक्म हो तो बयान फरमाइए, मैं इराक़ जा रहा हूँ, नजफ या करबला में कोई आप किताब मंगवाना चाहें, कोई और हुक्म दीजिए तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो वो उस ज़ाहिर का बयान है, उन्होंने बनफ्स नफीस मुझसे कहा, ज़ाहिर का बयान है, वो ये कहते हैं कि अल्लामा साहब ने मेरी जानिब देखा, कुछ आंखें नम हुई उनकी, और कहा कि जब नजफ और करबला जाना तो वहां की खाक पर मेरी नीयत से तुम अपनी नाक जमीन पर मल लेना। अल्लाह। ये करके मेरी नीयत से ये काम, यानी जैसे हम ज़ियारत का सवाब हदिया करते हैं ना, कि वैसे मेरी नियाबत में नाक को करबला मौला और नजफ अशरफ की खाक पर हरम अबा अब्दुल्लाह हुसैन में और हरम मौला कायनात में मल लेना, रगड़ लेना। वो खुशबू खुशू मौला कायनात की शख्सियत के हवाले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से, बस अजीजों मैं उसी जुमले को कहने पर मजबूर हूँ कि आपने गिरिया किया है, मजलिस तमाम हो चुकी है, और अभी हम लाइव जनाजे के उनके मनाजिर देख रहे थे। अगरचे कि पेंडेमिक है, हालात सख्त हैं, लेकिन मास्क तकरीबन सबने पहना हुआ था, और कोशिश करते हुए, यानी ना चाहते हुए भी ये वो जनाजा था कि जिस पर शायद कोई अपने आप को रोक नहीं सकता था। और जो मंजर नजर आ रहा था वो बिल्कुल ऐसे कि जैसे मिस्टर पार्क की मजलिस हो रही हो, अजीम शान इज्तिमा मोमिनीन का, और ये जनाजा मोमिनीन के शानों पर और कंधों पर। जहां तक हमने उस वीडियो में देखा तो उनके जो साहबजादे हैं उनकी खिदमत में भी ताज़ियत पेश करते हैं, उनके साहबजादगान की खिदमत में मौलाना अमजद जौहरी साहब, मौलाना रियाज जौहरी साहब, मौलाना असद जौहरी साहब। जहां तक हमने वीडियो में देखा तो बच्चों को तो ताबूत उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए कि मोमिनीन का इतना जम्मे गफीर था। क्यों अजीजों? इसलिए कि ये अपने अहद का सबसे बड़ा खतीब हुसैन था। सलाम उस हुसैन पर कि जिसके बेटे के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोख था। आज एक खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा बहुत शान से उठा। अल्लामा तालिब जौहरी साहब रुखसत हुए। अलविदा अल्लामा साहब, आपके घर में जो हमने नशिस्तें की हैं उनकी यादें मुस्तकिल दिल में है, और वो सारे मनाजिर दिल में घूम रहे हैं, ज़हनों में घूम रहे हैं कि आप जिस तरीके से अपने सोफे पर आराम किया करते थे, हर थोड़ी देर बाद मेहमानों के लिए चाय मंगवाया करते थे, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से, कभी नजफ की बात, कभी कुम की बात, कभी कोई शेर की बात, कभी अदब की बात, कभी तफसीर की बात। आज एक खादिम इमाम हुसैन का जनाजा बड़ी शान और शौकत से उठा है। जरा सोचो, जब तिल्ले ज़ैनबिया से एक बहन ने अपने भाई के जनाजे को देखा होगा तो फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
आगा हुसैन मुरम्मिल बिद्दिमा, ऐ नाना रसूल अल्लाह, ये आपका हुसैन है जो खून में गलता है। सल्ले अलैका मलाइकतुस समा, ऐ नाना आपके जनाजे पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी थी। ये आपका हुसैन है, घोड़ों की टापों तले पामाल हो रहा है। और मैं मसाइब का इख्तिताम वहीं पर करूंगा। शाम गरीबा के जो हमने मसाइब लगाए थे, वीडियो कुछ रुक गई थी, वो जुमले बस मैं उन्हीं की रूह को हदिया करते हुए जुमले पढ़ दूं। अल्लामा साहब हमेशा मसाइब शाम गरीबा का इख्तिताम यहीं पर किया करते थे कि खेमे जल गए, बीबियां सहमी भी बैठी हुई थी कि हाजिरी आई और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हाजिरी यानी पानी को लेकर पहुंची शहजादी सकीना के पास। सकीना को पानी दिया, सकीना को बेदार किया। ये अल्लामा साहब के जुमले होते थे। जैसे ही सकीना उठी, कहा बेटी पानी पी ले, पानी आ गया। सकीना ने पूछा तो अम्मा क्या मेरा चचा वापस आ गया? क्या मेरा चचा वापस आ गया? कहा नहीं बेटा, चचा नहीं आया, फकत पानी आया है। कभी भी अम्मा मुझे सबसे पहले क्यों दे रही है? कहा बेटी जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले पानी दिया जाता है। और अल्लामा साहब की तकरीर का आखिरी जुमला होता था, बीबी सकीना ने कूजा लिया, मख्तल की जानिब दौड़ी। बीबी ज़ैनब ने पूछा बेटी मख्तल क्यों जा रही है? कहा भी अम्मा आप ही ने कहा जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले पानी दिया जाता है। मेरा अली असगर सबसे छोटा था, प्यासा मार दिया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हजरत अल्लामा क़िबला काबायतुल्लाह तालिब जौहरी साहब क़ुद्दस सिर्रुह कोई साले सवाब करते हुए ये सलाम के जुमले अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वअला अल-अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। जी जनाब मुर्तजा भाई अगर आप। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। तैयब अल्लाह अनफासकुम माशाअल्लाह तकब्बल अल्लाह मिन्ना तकब्बल अल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब के लिए सिर्फ एक जुमला बोलूँगा कि हमारे लिए इतना ही फ़ख्र काफ़ी है कि हम अपनी नस्लों को कह सकते हैं कि हमने अल्लामा साहब को सुना था। मौलाना के दर्जात को बुलंद फराए। मेरे लिए फ़ख्र है कि मुझे अल्लामा साहब ने खुद अपने हाथों से अपना कलाम दिया था और मैंने उनका कलाम पढ़ा था और मेरे लिए एजाज़ फ़ख्र है उनके लिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल-इमाम जअफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अलैहि सलातु वस्सलाम इज़ा मातल मुमिनुल फ़क़ीह ज़ुलिमतुल इस्लाम ज़ुल्मतुन ला यसुद्दुहा शै। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, ये ताज़ियती प्रोग्राम बशक्ल मजलिस सरकार सैयदुल शुहदा जो इस वक्त मुनाकिद है वो रहलत आलिम रब्बानी आयतुल्लाह अल-अल्लामा अल-फ़क़ीह शेख तालिब जौहरी अन-नजफ़ी ताबिसरा के हवाले से मुनाकिद है। यकीनन मजलिस से खिताब
برادر عزیز حجت الاسلام علی جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب قبلہ اور حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بس چند جملے جو میں نے ابھی جلدی مرتب کیے حضرت علامہ کی شخصیت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شاعر کے شعر سے میں آغاز کروں گا کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں سبحان اللہ. مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. سبحان آج اللہ. کی جو تاریخ حضرت علامہ طالب جوہری نے انتخاب کی، جبکہ کئی دن سے آپ مریض تھے، اسپتال میں تھے، تو اس کو بھی ذہن عالی میں رکھتے ہوئے ملاحظہ فرما لیجیے. ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ طالب تھے دن چنا ابو طالب کا اس لیے، طالب تھے دن چنا ابو طالب کا اس لیے، یوں حسن انتخاب میں بھی جوہری رہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن انتخاب میں بھی جوہری رہے. جب کوئی مومن فقی مر جاتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی بھی چیز پورا نہیں کر سکتی. بس 5 منٹ مجھے اپنے تاثرات پیش کرنا ہے. عالم علم ربانی، حافظ آیات قرآنی، خوش فکر و شیریں بیاں، خطیب شام غریباں، گلستان علی کے عطر کشید، عاشق جناب امیر، چشم و چراغ حوضہ الامام الاتقیاء یعنی حوضہ علمیہ نجف اشرف، محافظ عقائد تشیع، خطیب مستحسن و ادیب بے نظیر، جس نے علوم آل محمد سے لوگوں کے دلوں کی تاریکی کو دور کیا اور چراغ علم سے جہالت کے دامن کو تار تار کیا، یعنی حضرت علامہ طالب جوہری تابع ثرا کی رحلت ایک عالمانہ خطابت کے عہد کا زرعی خاتمہ ہے. تفسیری، فقہی، کلامی، علمی جواہر سے لبریز خطابت، محکم اور قدرت بیانی سے مالا مال تکلم، خاموشی کی چادر اوڑھ کے سو گیا. حضرت علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو شہر پٹنہ صوبہ بہار انڈیا میں پیدا ہوئے. انڈیا سے 1949 کو اپنے والد کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے. ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد کے زیر سایہ حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف کا سفر کیا. حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آپ نے اس زمانے کے کبار مراج کرام جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم الطباطبائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر الصدر، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، حضرت آیت اللہ سید عبداللہ الشیرازی، حضرت آیت اللہ سید علی رفانی، حضرت آیت اللہ سید محمد البغدادی جیسے مراج اعظام سے کسب فیض کیا. 1965 کو نجف اشرف سے کراچی واپس آئے اور یہ ذہن عالی میں رہے کچھ لوگ اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں سادگی کے ساتھ کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ شخصیتیں کیا تھیں. حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری جب نجف اشرف سے واپس اپنے وطن پاکستان تشریف لے گئے تو اس زمانے کے اکابر علماء اعلام مراج اعظام نے آپ کو اجازات اجتہاد اور اجازات روات عطا فرمائے تھے جو آج بھی ان کے کتب خانے میں موجود ہیں. یقیناً اب وہ لوگوں کے درمیان میں نشر ہوں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے. 1965 کو نجف اشرف سے جب کراچی تشریف لے گئے 5 سال جامعہ امامیہ کے کراچی میں پرنسپل رہے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں اسلامیات کے مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا. حضرت علامہ طالب جوہری بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی تھے، اس لیے کہ اگر کسی انسان کا تعلق ادبیات سے ہو، چاہے وہ عربی ادب ہو یا اردو ادب، انسان کا شاعر ہونا فطری ہے کہ جو انسان ادیب ہو. 8 برس کے سن سے
علامہ طالب جوہری نے شاعری کا آغاز کیا۔ اب تک علامہ طالب جوہری خاصی تعداد میں غزلیں، قصیدے، سلام، نظمیں، رباعیات کہہ چکے ہیں۔ آپ کا فارسی زبان میں بھی خاصی تعداد میں کلام موجود ہے۔ اشرائے مجالس کے سلسلے میں جب بھی کراچی جانا ہوا تو ہماری جو سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی کراچی جانے کے بعد وہ یہ ہوتی تھی کہ چند دقیقے حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری تابع سرا کی خدمت میں گزر جائیں۔ ان ملاقاتوں کے درمیان میری تقریباً 6 سے 7 ملاقاتیں ہیں۔ یادوں کے نہا خانوں میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو اس وقت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا امیر المؤمنین کے ساتھ والہانہ عشق و محبت اور اسی نسبت سے حوزہ علمیہ نجف اشرف سے آپ کی عقیدت، اور جب آپ کی خدمت میں کوئی بیٹھتا تھا تو آپ جب میری گفتگو آپ سے ہوتی رہی تو آپ نے جس وقت میں وہاں سے جانے لگا مجھ سے فرمایا کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں چند گھنٹے نجف اشرف کی گلیوں میں سفر کر رہا تھا، اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، یہاں تک کہ نجف اشرف کی گلیوں کے بارے میں، لائبریریز کے بارے میں، علماء کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے 8 سال کے سن میں شاعری کا آغاز کیا اور 1968 میں علامہ طالب جوہری نے وجود باری کے عنوان سے سب سے پہلا مرثیہ کہا۔ علامہ طالب جوہری کی شناخت ساری دنیا میں ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے رہی، لیکن علامہ طالب جوہری صرف خطیب ہی نہ تھے بلکہ ایک مدبر، ایک مفکر، ایک محقق تھے، اور یہ کوئی خطابت یا شاعرانہ لہجہ یا کوئی ذاکری یا کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میں نے کہا یہ ان کی شخصیت کے سامنے بہت کم ہے۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے جہاں زبان کے ذریعے سے دفاع ولایت آل محمد کیا، وہیں پر قلم کے ذریعے سے بھی دفاع ائمہ اطہار کیا۔ جب تفاسیر میں نظر کرتے ہیں تو تفسیر قرآن احسن الحدیث آپ نے تحریر فرمائی، جس سے عالم اسلام نے استفادہ کیا، اور انشاءاللہ اس سے آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ مقاتل میں جب ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو حدیث کربلا جیسی کتاب آپ نے تالیف فرمائی، جو واقعہ کربلا کی یاد دلاتی رہے گی۔ جب علم کلام پہ ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو آپ نے ذکر معصوم، نظام حیات انسانی، خلفائے اثنا عشر، علامات ظہور امام مہدی جیسی مارکت الآراء کتب تالیف فرمائی۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے فلسفے پر عقلیات معاصر جیسی کتاب تالیف فرمائی۔ جب شاعری میں نظر کرتے ہیں، حرف نمو، پس آفاق اور شاخ صدا جیسے آپ کے کلام کے مجموعے موجود ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کو اپنے احباب کے ساتھ میں ذکر کرتا تھا کہ یقیناً علامہ ابن حسن نونہروی جو ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، جہاں سے جو آج خطابت رائج ہے، صغرا اور کبرا، قضیہ پیش کرنے کے بعد نتیجہ پیش کرنا، نقطہ لگانا، یہ خطابت کا جو انداز آج ہمارے درمیان میں رائج ہے، جو علامہ ابن حسن نونہروی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ علامہ ابن حسن نونہروی ایک عہد تھے، لیکن جب علامہ ابن حسن نونہروی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر عالم اسلام، خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد فکر مند تھے کہ اب خطابت کا کیا ہوگا، لیکن بہت سارے خطبہ سامنے آئے، لیکن اس سلسلے کو مزید مستحکم حضرت علامہ رشید ترابی نے فرمایا، جو خود خطیب تھے لیکن خطابت کو بام عروج پہ پہنچایا۔ علامہ رشید ترابی یقیناً ایک عہد تھے۔ جب خطابت آگے بڑھی تو آج تک یہ کہا جاتا رہا کہ حضرت علامہ طالب جوہری ایک عہد ہیں، لیکن افسوس
مجھے اس وقت یہ کہنا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے کہ حضرت علامہ طالب جوہری ایک عہد تھے، بلکہ یوں کہوں گا کہ علامہ طالب جوہری وہ عہد تھے کہ جو عہد کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ علامہ طالب جوہری ایک ایسا عہد تھے کہ جس عہد کا زرعی خاتمہ بظاہر ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی مجالس کی ویڈیوز، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ کے خطیبانہ وہ جملے جو ہمیشہ ممبروں سے یاد کیے جاتے رہیں گے۔ 1975 سے آپ نے باقاعدہ نشتر پارک کے ممبر سے خطابت کرنا شروع کیا، اور پھر 10 سال تک یہ سلسلہ متواتر جاری و ساری رہا۔ کراچی شہر میں شاہ خراسان، حسینیہ، ایرانیان، شاہ نجف مارٹن روڈ، انچولی خیر العمل وغیرہ کے علاوہ آپ نے پاکستان بھر میں تمام ہی مشہور ممبروں سے خطاب کیا، اور یہ سلسلہ پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ بر صغیر یعنی ہندوستان کے بھی لکھنؤ، بنارس، بمبئی جیسے ممبروں سے آپ نے خطاب کیا، بلکہ آپ کی خطابت کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ وہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آپ نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں اپنی خطابت کے ذریعے سے ترویج ولایت آل محمد کو نشر کیا۔ علامہ مرحوم کو خطابت کے دوران موضوع پر کامل تسلط ہونے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پر ایسا عبور تھا کہ ایک آیت سے متعدد موضوعات پیش کرتے اور ان سے علم کلام اور مناظرے کے ایسے نکات پیش کرتے کہ جنہیں سن کر اپنے اور پرائے داد تحسین دینے پر مجبور ہو جاتے۔ فی الحال میں زیادہ کچھ اور بیان کرنے کی میری کیفیت نہیں ہے۔ تمام امت مسلمہ سے حضرت آیت اللہ العلامہ طالب جوہری النجفی طیب ثرا کے لیے، ان کی روح پرفتوح کے لیے فاتحہ کی درخواست، دعائے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، اس عہد کے ساتھ کہ اسی شعر کے ساتھ کہ جس کو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ حضرت علامہ طالب جوہری کی رحلت کے اس موقع پر میں تمام مراجع اعظام، اساتذہ حوزات علمیہ، تمام خطبہ، ذاکرین، علماء، طلاب علوم دینیہ، خصوصاً اپنے زمانے کے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا عالم ہمارے درمیان سے چلا گیا کہ جس کے جانے سے اسلام میں ایسا خلا واقع پیدا ہوا ہے جس کو کوئی بھی چیز پر نہیں کر سکتا۔